बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अरशद लोधी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अरशद लोधी कम दियां गल्लां। तो दोस्तों, आज आपको वो बात बताने जा रहा हूं जिसके मुंतज़र हर आदमी है। हर प्रॉपर्टी से मुंसलिक अफराद जो हैं वो इस बात के लिए मुंतज़र हैं कि यार क्या ऐलान होने जा रहा है वज़ीर आज़म का, जो पैकेज आने वाला है प्रॉपर्टी के हवाले से, उसमें क्या रिलीफ़ दिया जा रहा है। तो आज हम आपको के साथ खुल के बात करेंगे कि प्रॉपर्टी के हवाले से क्या तब्दीलियां आने वाली हैं, क्या जो इस पे डिस्काउंट दिया जा रहा है, क्या रियायतें दी जा रही हैं। तो ये सारी बातें करने के लिए आज मैं हाज़िर हुआ हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बिल तरमीमी बिल 2024 से एक पेश किया गया था, आपको याद होगा। ये प्रॉपर्टी के कत्ल के मुतरादिफ था, यानी ये वो बिल था जिससे कहा जा सकता था कि प्रॉपर्टी को कत्ल कर दिया गया है। उसमें यह किया गया था कि तकरीबन जो रेट थे प्रॉपर्टी के, उसकी जो वैल्यूएशन थी वो तकरीबन 1 से लेके तकरीबन 150% जो ना उनके रेट बढ़ा दिए गए थे। जो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी थी उसको बैठे बिठाए 1.5 करोड़ की कर दी गई। तो लोगों ने इतना टैक्स कहाँ से देना था, प्रॉपर्टी बिल्कुल ठप हो गई, प्रॉपर्टी खामोश हो गई। लोग इंतज़ार में थे कि कोई अल्लाह का बंदा आएगा, वो रिलीफ़ देगा तो फिर प्रॉपर्टी सेल करेंगे या बेचेंगे। क्योंकि उस वक़्त ये सूरत हाल हो गई थी कि अगर आप फ़र्ज़ करें 5 करोड़ की प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो आपको तकरीबन 17 से 18 लाख रुपए जो हैं वो टैक्स देना पड़ता था। और ये एक बहुत बड़ी अमाउंट थी। ख़रीदने वाले को भी ये टैक्स देना पड़ता था और बेचने वाले को भी टैक्स देना पड़ता था। ये टैक्स एडवांस इनकम टैक्स और दूसरी मादा में लिया जाता था। और इसके अलावा जो ट्रांसफ़र के अखराजात थे 15-20 लाख रुपए, वो इसके अलावा हैं। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, ये एक अजाफी जो बोझ पड़ा था मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो उस बना पे प्रॉपर्टी जो है वो बिल्कुल खामोश हो गई। लोग इंतज़ार में बैठ गए कि यार कोई बेहतर सोल्यूशन आएगा, कोई ऐसा पैकेज देंगे तो फिर बात करेंगे। एक बिल जो तरमीमी बिल 2024 है, ये तकरीबन 7 माह पहले पास हुआ कौमी असम्बली से, ये बिल पास करवा लिया गया। अब इसके ऊपर सिलक के चेयरमैन नवीद कमर, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक बहुत बड़े लीडर हैं, ये उन्होंने इस पे साइन करने थे। जब ये साइन करते तो ये प्रॉपर जो है एक लॉ बन जाता, एक कानून बन जाता। लेकिन पिछले 7 माह से उन्होंने इस बिल को रोक के रखा हुआ था अपने पास, इस पे साइन नहीं कर रहे थे। बड़े बड़े डेवलपर और प्रॉपर्टी टाइकून वगैरह जो थे, उनके साथ मुशावरत करने के बाद नवीद कमर ने जो फैसला किया, वो फैसला सुन के आपकी खुशियों की इंतहा नहीं रहेगी। वो सीधे जनाब सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब के पास जाते हैं, उनसे मशवरा करते हैं, उनको बताते हैं कि जनाब ये जो ज़ालमाना कानून पास किया गया है टैक्स की जुरादमत में, प्रॉपर्टी के ऊपर, जो प्रॉपर्टी को कत्ल करने के मुतरादिफ है, प्रॉपर्टी से मुंसलिक जो लोग हैं, ये उनका खून किया गया है। जो अगर इसको ख़त्म ना किया गया तो प्रॉपर्टी बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। इन्वेस्टर हजरात जो हैं वो अपना मुल्क छोड़ के दुबई में या किसी और मुल्क में अपनी इन्वेस्टमेंट ले जाएंगे और वहाँ जाके अपना जो पैसा है, अपना सरमाया है, वो लगाएंगे। इस तरह गवर्नमेंट पाकिस्तान को नुकसान ही नुकसान है, कोई फ़ायदा होता नज़र नहीं आ रहा। इसलिए कोई मेहरबानी करें, इस पे नज़रसानी करें कि इसको ख़त्म किया जाए या कि इस पर कोई रियायत दी जाए। तो जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने जो कारनामा सर अंजाम दिया है, ये एक बहुत बड़ा कारनामा है। वो कहते हैं ना, सुनते आए हैं कि जी एक जरदारी सब पे भारी। तो जरदारी साहब ने ये जो बिल था तरमीमी बिल 2024, जिसमें टैक्स में बेतहाशा इजाफा किया गया था, प्रॉपर्टी के रेटों को बिला वजह अप करके लोगों पे एक बोझ डाला गया था। जो प्रॉपर्टी ख़रीदता था या बेचता था, दोनों का कत्ल हो जाता था। दोनों को इतने टैक्स पड़ते थे कि वो उनके होश जो हैं वो साख्ता हो जाते थे। यानी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पे तकरीबन 3.5 लाख रुपए टैक्स अजाफी जो देना पड़ता था। अवाम
سوچنے پہ مجبور ہو گئی تھی کہ یار اتنا ٹیکس دینے سے بہتر ہے کہ اسے ہولڈ کر لیا جائے یا اس کو کسی دوسرے طریقے سے ٹرانسفر کر لیا جائے۔ لوگ اسی طرح کر رہے تھے، ٹرانسفر کرواتے نہیں تھے، اگر کرواتے تھے تو پھر وہ ویلیو کم کرنے کی کوشش جب کرتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ گورنمنٹ نے جناب قانون بنا دیا ہے، پراپرٹی کی ویلیو جو ہے اس میں 160% اضافہ کر دیا گیا ہے۔ جو کروڑ کی پراپرٹی تھی وہ اس وقت 2 کروڑ 60 لاکھ روپے کے اس پہ اسٹامپ وغیرہ اور ڈیوٹیاں وغیرہ جو ہیں وہ اخراجات جو ہوتے ہیں وہ لگیں گے، تو بیچنے والا بھی خاموش ہو جاتا تھا، سیل کرنے والا اور خریدنے والا بھی خاموش ہو جاتا تھا۔ وہ کہتے تھے چلیں یار اس دوسرے پہ اعتبار کر لیتے ہیں، اسٹامپ لکھ لیتے ہیں، جب کوئی حالات بہتر ہوں گے پھر ٹرانسفر کروا لیں گے، ابھی تو ٹرانسفر نہیں کروائی جا سکتی کیونکہ حالات بہت خراب کر دیے ان لوگوں نے۔ تو اس طرح نظام چلتا آ رہا تھا، پراپرٹی کا لین دین اسٹامپوں پہ آ گیا تھا یا زبانی آ گیا تھا۔ تو اب جناب آصف علی زرداری نے نوید قمر صاحب کی اس جو انہوں نے ان کے ساتھ میٹنگ کی اور وہ مدعا بیان کیا کہ جناب یہ پرابلم ہے، تو انہوں نے اس پہ سائن کر کے جو سارا جو معاملہ تھا وہ ترمیمی بل 2024 تھا جو اس کو انہوں نے برخاست کر دیا، کینسل کر دیا، فارغ کر دیا، اسے زمین میں ٹھونس دیا۔ تو اب یہ بات کہ اب ہم جو انتظار کر رہے تھے کہ وزیر اعظم کا ریلیف جو پیکج وہ دینے جا رہے ہیں پراپرٹی کے اوپر، جس کا ہر بندے کو انتظار تھا، کوئی کہہ رہا تھا جی ہفتے تک آ رہا ہے، کوئی 15 فروری کا ٹائم دے رہا تھا، تو بہت سارے لوگوں کا ذہن یہی تھا کہ 15 فروری تک یہ فیصلہ ہو جائے گا۔ تو اب کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ جناب چونکہ رمضان آ رہا ہے تو رمضان کے بعد ہوگا، اور کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ جناب بجٹ میں اعلان کیا جائے گا، بجٹ میں یہ سارا جو ہے نا اعلان کیا جائے گا اور پھر اس پیکج پہ سائن ہوں گے اور اس کو قانون کا حصہ بنایا جائے گا، اور اس طرح پراپرٹی جو ہے وہ بلندیوں کو چھونا شروع کر دے گی۔ لیکن ترمیمی بل 2024 کو ختم کر کے جناب آصف علی زرداری صاحب نے جو کارنامہ سر انجام دیا ہے، اس کے بعد اس ترمیمی بل کی ہمیں ضرورت ہی نہیں رہی، وزیر اعظم کے ریلیف پیکج کی ضرورت نہیں رہی، پراپرٹی کے جو لین دین کا معاملہ تھا وہ بہت آسان ہو گیا ہے، اس میں بہت زیادہ ریلیف مل گیا ہے۔ وہ لوگ جو پراپرٹی سیل کرنا چاہتے ہیں یا پراپرٹی خریدنا چاہتے ہیں، دونوں کے لیے خوشخبری ہے کہ اب آپ کو جو تقریباً 3.5-4% اضافی ٹیکس دینا پڑتا تھا وہ بالکل نہیں دینا پڑے گا، وہ پہلے والی ویلیو، کیونکہ ابھی دیکھیں اگر ایک پراپرٹی آپ 1 کروڑ روپے کی سیل کرتے ہیں تو اس پہ جو ویلیو بڑھنے کے بڑی تھی وہ تقریباً 160% تھی، یعنی وہی پراپرٹی آپ کو 2 کروڑ 60 لاکھ روپے کی شو کرنی پڑتی تھی، اور اس کے اوپر اسٹامپ ڈیوٹیاں وغیرہ اور سارے ٹیکسز وغیرہ جو ہیں وہ دینے پڑتے تھے۔ اب وہ 4.5% کے حساب سے تقریباً 1 کروڑ کے پیچھے 6 لاکھ روپے کا فرق پڑتا تھا، اب وہ سارا کچھ ختم کر دیا گیا ہے۔ اب دوبارہ سے آپ کو وہی ٹیکس جو آپ پہلے دیتے تھے وہی دینا پڑے گا، 1 کروڑ کی ویلیو کے مطابق یعنی آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا، نہ کہ آپ کو 2.5 کروڑ یا 3 کروڑ کی پراپرٹی پہ ٹیکس دینا پڑے گا۔ تو انشاءاللہ تعالی اب وزیر اعظم جو ریلیف پیکج دینے جا رہے ہیں اس پہ بات کرتے ہیں، وہ پیکج بھی انشاءاللہ ان قریب آنے والا ہے، وہ بھی جب آئے گا پراپرٹی مزید اوپر جائے گی، پراپرٹی کو 4 چاند لگ جائیں گے، پراپرٹی خریدنے والے اور پراپرٹی بیچنے والے اب اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ جناب وہ پیکج جو آنا ہے وہ بھی آ جائے، تو پھر ہم مزید جو ہیں ہمیں جو فائدہ ہوگا، تو انتظار نہ کریں۔ میں مشورہ دیتا ہوں تمام اپنے جو پراپرٹی سے منسلک لوگ ہیں ان کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ اب انتظار کرنا نہیں بنتا، اب چونکہ ایک بہت بڑا ریلیف جو ہے وہ آپ کو مل گیا ہے۔ ایک جو پراپرٹی کو قتل کیا گیا تھا آپ کے علم میں ہے کہ بہت بڑا ایک ظلم کیا گیا تھا، جو پراپرٹی کی ویلیو کو بڑھا کے جو 160% انہوں نے پراپرٹی بڑھا دی تھی وہ اب ختم ہو گئی ہے۔ تو اب کس چیز کا انتظار ہے؟ اب تو بہتر یہی ہے کہ جس بندے نے پراپرٹی لینی ہے وہ فوری سے لے لے، اور جس نے سیل کرنی ہے وہ بھی سیل کر سکتا ہے۔ مزید اگر کوئی انتظار کرنا چاہتا ہے تو یہ اس کی اپنی مرضی، اپنی منشا ہے، کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ اپنی پراپرٹیز بیچیں یا نہ بیچیں۔ تو یہ فیصلہ کرنا اب آپ کی اپنی ثواب دیدی ہے، آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ آپ نے پراپرٹی ابھی سیل کرنی ہے یا اسے مزید ہولڈ کرنا ہے۔ یہ تو پکی بات ہے کہ اگر آپ اسے مزید ہولڈ کرتے ہیں، اسے انتظار کرتے ہیں
یہ جو وزیر اعظم کا ریلیف پیکج ہے جب وہ آ جائے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ پراپرٹی جو ہے یہ ضرور اوپر مزید جائے گی، مزید ریٹ بڑھیں گے، مزید ویلیو بہتر ہوگی۔ تو بات یہ کرنی ہے کہ اس لیے اس کو جو انہوں نے ریلیف پیکج تھا اسے ڈیلے کیوں کیا ہے۔ بہت سارے دوستوں کو یہ سوال بھی ہوگا کہ جناب اس کو کیوں ڈیلے کیا گیا ہے، اس کو کیوں ابھی فوری طور پہ اس کو لاگو نہیں کیا گیا۔ تو جناب اس میں یہ ہے کہ رمضان آ رہا ہے، گورنمنٹ نے رمضان پیکج بھی دینا ہوتا ہے۔ رمضان پیکج میں بھی یوٹیلٹی سٹوروں کو جو ایک پیکج دینا پڑتا ہے، جو چیزوں کو سستا کرنا پڑتا ہے تاکہ عوام کو اس کا فائدہ ہو سکے، وہ بھی دینا ہے۔ ظاہر ہے اس کی بھی ضرورت ہے۔ غریب لوگوں نے یہ بھی نظریں اٹھا کے انتظار کر رہے ہیں کہ جناب وزیر اعظم کی طرف سے کوئی اعلان کیا جائے، کو رمضان کے حوالے سے وہ پیکج آئے تو اس سے کوئی فائدہ اٹھایا جا سکے، پھر خریداری کریں گے۔ تو وہ اب جو لوگ ہیں وہ پہلے رمضان کے پیکج کا فائدہ اٹھائیں اور اس کے بعد پراپرٹی سے منسلک جو لوگ ہیں وہ ان کو تو خیر فائدہ ہو ہی گیا ہے۔ میں تو یہی کہوں گا کہ زرداری صاحب کے متعلق جو کہتے تھے کہ ایک زرداری سب تے پاری، بھئی انہوں نے ثابت کر دیا کہ واقعی ہی ایک زرداری سب پہ باری ہے، بلکہ وہ خود زرداری صاحب سے ہماری فیس ٹو فیس ملاقات ہوئی تو زرداری صاحب نے کہا کہ یار یہ نعرہ نہ لگایا کریں کہ ایک زرداری سب پہ باری، بلکہ یہ کہا کریں کہ ایک زرداری سب سے یاری۔ تو دوستو پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک اجازت، اللہ حافظ۔